مسلم شریف اس کی تلخیص اور اس کے اہم نکات آپ ارشاد فرمائیں گے۔ علامہ شیخ الحدیث غلام رسول قاسمی صاحب استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ واجب الاحترام معزز مکرم حضرت علامہ پروفیسر احمد بخش صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جناب حضرت قبلہ مفتی شیخ محمد خان صاحب ادام اللہ صلی اللہ علیہ، حضرت علامہ محمد نعیم الدین صاحب الازہری دامت برکاتہم، جناب محترم المقام حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، جناب محترم چودھری محمد اسلم کمبو صاحب، دیگر علماء کرام، طلباء اعزام، جی حضرت علامہ الطاف حسین الازہری صاحب شیخ الحدیث، اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے اور ہمیں ان سے مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیر کے ذمہ مقدمہ صحیح مسلم، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ اور امام مسلم کا یہ جو انفرادی کارنامہ ہے، اس کے اہم گوشوں پر روشنی ڈالنا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے مقدمے کا آغاز الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین اما بعد، ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔ اب ان الفاظ میں سے ہر لفظ اور ہر جملے پر شارحین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ الفاظ اور متن سن کر ہی اہل علم کو کافی سارا شرح صدر حاصل ہو سکتا ہے۔ مقدمہ صحیح مسلم کے اس خلاصے کو ہم نے 5 حصوں پر تقسیم کیا ہے، ذرا توجہ رکھنی ہے۔ وہ 5 حصے پہلے خلاصے کے طور پر، اور ان 5 حصوں کے عنوانات ذہن نشین کرانے کی غرض سے پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا حصہ ہے مقدمہ صحیح مسلم کا تعارف، دوسرا حصہ ہے راویوں کی اقسام اور ان کے مراتب، تیسرا حصہ ہے سند کا ثبوت اور اس کی ضرورت، چوتھا حصہ ہے حدیث معنعن، یعنی جو ان کہہ کر حدیث روایت کی جاتی ہے، ان فلان، اس کی فنی حیثیت، اور 5واں حصہ ہے من گھڑت احادیث پھیلانے والے لوگوں کی اقسام۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 مقدمہ صحیح مسلم کا تعارف، نمبر 2 راویوں کی اقسام اور ان کے مراتب، نمبر 3 سند کا ثبوت اور اس کی ضرورت، نمبر 4 ان سے روایت کی گئی حدیث یعنی حدیث معنعن کی فنی حیثیت، اور نمبر 5 من گھڑت احادیث پھیلانے والے لوگوں کی اقسام۔ یہ 5 چیزیں جب آپ نے سن لی تو ان میں سے ایک ایک کر کے ہم ہر ایک پر مختصر سی گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز ہے مقدمہ صحیح مسلم کا تعارف۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ابو اسحاق ان کا نام ہے، انہوں نے امام مسلم سے درخواست کی کہ کوئی ایسی کتاب لکھ دیجئے جس میں عقائد، احکام، حلال حرام، ترغیب ترہیب وغیرہ کے موضوعات پر صحیح احادیث تکرار کے بغیر جمع کر دی گئی ہوں، احادیث بھی صحیح ہوں
اور تکرار بھی نہ ہو، تاکہ کتاب مضبوط بھی رہے احادیث صحیح ہونے کے حوالے سے، اور مختصر بھی رہے تکرار نہ ہونے کے حوالے سے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علم کی اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے صحیح مسلم کو مرتب فرمایا۔ طلباء کی درخواست کو اگر درخواست معقول ہو تو قبول کرنا ہر دور میں علماء کا طریقہ رہا ہے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ایھا الولد کسی طالب علم کی درخواست پر لکھی تھی۔ حضور داتا صاحب حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کشف المحجوب بھی ایک طالب کی درخواست پر مرتب فرمائی تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مقدمے کے شروع میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جب میں یہ کتاب لکھوں گا تو اس کے لکھنے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ خود مجھے ہوگا۔ اول من یصیبہ نفع ذلک ایای خاصۃ قبل غیری من الناس۔ مسلم شریف اور اس کے مقدمے کی دوسری کتابوں میں خصوصیت یہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب کا جو مقدمہ لکھا ہے یہ نہایت علمی اور امت مسلمہ کے لیے رہنما مقدمہ ہے، اور سیاستہ کے دیگر مصنفین نے یہ اہتمام نہیں کیا۔ یہ صحیح مسلم کی وجہ امتیاز ہے۔ یہ مقدمہ عام طور پر مشکل سمجھا جاتا ہے اور بعض اوقات طلباء کو پڑھائے بغیر مسلم شریف شروع کرا دی جاتی ہے۔ میں یہ بعض اوقات کہہ رہا ہوں، ہر جگہ نہیں، لیکن اگر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو یہ مقدمہ ہرگز مشکل نہیں ہے، بلکہ اس موضوع پر دلچسپی رکھنے والوں کے لیے نہایت دل خوش کن، بصیرت افروز اور علمی ذخائر پر مبنی ذخیرہ ہے۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ مقدمے کا تعارف آپ کی خدمت میں رکھا۔ آپ کو وہ 5 پوائنٹ یاد ہوں گے، ان میں دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ راویوں کی اقسام اور ان کے مراتب۔ لوگوں کے علمی مراتب میں فرق تو ہوتا ہے۔ اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اور امام مسلم نے یہ آیت باقاعدہ کوٹ کی۔ امام مسلم نے قرآن کی آیت نقل کی ہے، سورۃ یوسف آیت نمبر 76۔ اللہ کریم نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مرفوع حدیث روایت کرتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ان ننزل الناس منازلہم، کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبے میں رکھا کریں۔ تو یہ آیت، یہ حدیث بتاتی ہے کہ لوگوں میں علمی مراتب بہرحال ہوتے ہیں اور ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اب اس آیت اور اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے راویوں کی 6 اقسام بیان کی۔ پہلی قسم ہے ثقہ اور درجہ اول کے ثقہ راوی۔ ثقات میں بھی امام مسلم نے 2 درجے بنائے۔ تو درجہ اول کے ثقہ راوی، ان میں امام مسلم نے مثال کے طور پر 3 حضرات کا ذکر فرمایا: منصور بن معتمر، سلیمان الاعمش، اسماعیل بن ابی خالد۔ نمبر 2، دوسرا درجہ کے ثقات، ان میں بھی 3 کا ذکر کیا ہے: عطا بن صائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم۔ تیسرے نمبر پر ضعیف راویوں کا ذکر فرمایا۔ یہ جو مسلم شریف پاکستان میں قدیمی کتب خانے کی چھپی ہمارے پاس ملتی ہے، اس کے صفحہ نمبر 13 سے لے کر صفحہ نمبر 20 تک یہ اچھا خاصا طویل مضمون بنتا ہے۔ امام مسلم نے تقریباً 51 ایسے راویوں کا ذکر کیا ہے، باقاعدہ ان کے نام لیے ہیں جو سب کے سب ضعیف ہیں۔ نمبر 4،
موضوع احادیث بیان کرنے والے لوگ، ان میں امام مسلم نے 4 بندوں کا ذکر کیا ہے: عبداللہ بن مسور مدائنی، عمر بن خالد، عبد القدوس شامی، محمد بن سعید مسلوب۔ نمبر 5، منکر احادیث کے راوی۔ پہلے تو امام مسلم نے منکر حدیث کی تعریف بھی لکھی ہے، تو پھر ان راویوں کا ذکر بھی کیا ہے، نام بھی لیا ہے۔ امام مسلم لکھتے ہیں کہ علامت المنکر، منکر حدیث کی علامت یہ ہوتی ہے: حدیث المحدث اذا ما وردت روایت للحدیث لا روایت غیرہ من اہل الحفظ والرضا، کسی ایسے راوی کی بیان کردہ روایت جس کو معتبر، مضبوط اور حفظ اور رضا کے حاملین اور ان اوصاف کے حامل یعنی ثقہ ترین علماء کی روایت کردہ کسی حدیث کے مقابلے پر جب اس حدیث کو رکھا جائے تو خالفت روایتہم، تو اس کی روایت ان معتبر روایات کے مقابلے پر مخالف پڑتی ہو، ان سے ٹکراتی ہو، اور لم تکد توافقھا، یا تطبیق کی کوئی صورت نہ نکلتی ہو، تو ایسی حدیث کو منکر کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستانی مسلم شریف کے صفحہ نمبر 5 پر عبارت موجود ہے۔ منکر احادیث کے چند راوی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں: عبداللہ بن محرر، یحییٰ بن ابی انیسہ، جرح بن منہال، عباد بن کثیر، حسین بن عبداللہ بن زمیرہ، عمر بن صحبان۔ امام مسلم لکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے کوئی حدیث قبول نہیں کریں گے، اور میں صحیح مسلم میں ان سے لے کر کوئی حدیث بیان نہیں کروں گا۔ یہاں امام مسلم نے غیر محتاط لوگوں کو سخت تنبیہ فرمائی ہے، اور 2-3 لمبے پیراگراف بھی لکھے ہیں کہ جو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے حدیثوں کو روایت کر ڈالتے ہیں، بول دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں اور بلے بلے بنا لیتے ہیں، لیکن وہ حدیث صحیح حدیث یا بعض اوقات قرآن کی آیتوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ یہاں جو مختلف راوی امام مسلم نے ارشاد فرمائے، اسی ضمن میں ایک اور بڑی اہم بات بھی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قصہ گو خطیبوں اور خارجیوں کے پاس بیٹھنا بھی منع ہے۔ عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ نقل فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا: لا تجالس القصاص، قصہ گو لوگوں کے پاس، یہ قصاص اس زمانے میں عوامی خطیبوں کو کہا جاتا تھا، ان کے پاس مت بیٹھو، غیر ابی الاحوص، ابو الاحوص ان میں ایک بندہ ہے جو معتبر ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ بیٹھو۔ اور ایسا ہوتا ہے، خطیبوں میں بھی کوئی اچھا ہوتا ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا، اور شقیق کے پاس تو بالکل نہ بیٹھنا۔ وَقَالَ شقیق ھذا یرا رأی الخوارج، یہ شقیق جو تھا، شقیق 2-3 ہیں، جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ خارجیوں والی ذہنیت رکھتا تھا۔ یہ پوائنٹ نمبر 58 ہے جو امام مسلم نے بیان فرمایا ہے، اور جدید طبع کے اندر باقاعدہ نمبر لگا کر احادیث کے یا آثار کے تذکرے موجود ہیں، تو وہ پوائنٹ نمبر 58 ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن سلمی، جن کا ذکر پہلے ہو رہا ہے، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ خارجی رائے رکھنے والے آدمی کے پاس مت بیٹھا کرو۔ یہاں ضمناً امام مسلم نے تو یہ باتیں بیان نہیں کی، فقیر آپ کے سامنے اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کرنے لگا کہ خارجی کی نشانیاں کیا ہیں۔ خوارج کی بہت ساری نشانیوں میں پہلی اہم نشانی یہ ہے کہ اکثر خارجی سرے سے ہی حدیث کے منکر ہوتے ہیں۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، خوارج منکر حدیث ہوتے ہیں اور روافض واضع حدیث ہوتے ہیں، یہ آپس میں ضدیں ہیں، اور اہل سنت ان کے درمیان ہیں جو حدیث کو مانتے بھی ہیں اور موضوع حدیث کو تسلیم بھی نہیں کرتے۔ پہلے ان کو حروری کہا جاتا تھا، اور وہ حروری والی حدیث اور حدیث کا انکار کرنے کے حوالے سے حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 321، بخاری 321۔ ان کی دوسری نشانی یہ ہے
کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم دونوں سے بغض رکھتے تھے. ان کے بغض کے یہ تذکرے اور ان کے خارجی ہونے کی یہ نشانی بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 3704 ہے. ان کے اسی عقیدے کا رد کرتے ہوئے اہل سنت ختنین سے محبت کو ضروری سمجھتے ہیں. یہ محبت الختنین یا حب الختنین یہ دراصل خارجیوں کے مقابلے پہ جملہ تیار کیا گیا ہے. ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ خلیفہ برحق تسلیم نہیں کرتے تھے. یہ حدیث ابو داؤد شریف 4646 یعنی 4646 4646 حدیث نمبر. ان کے اسی عقیدے کا رد کرتے ہوئے اہل سنت 4 یا خلفائے اربع اس قسم کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. ان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان صلح کرانے والوں کو کافر کہتے تھے اور ان پر آیت ان الحکم الا للہ فٹ کرتے تھے. اس لیے یہ ظالم لوگ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کو بھی معاذ اللہ کافر کہتے تھے. ان کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ کفار کے خلاف جہاد والی آیتیں، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو قول بخاری میں موجود ہے کہ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوا علی المؤمنین، تو کافروں والی آیتیں مومن پر فٹ کرنا یہ تو تقریباً ہر طبقہ کر رہا ہے. اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ وہ الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. بہت ساری کتابوں میں اس اثر کی شرح میں تشنگی موجود ہے، بات کھلتی کوئی نہیں. تو شاہ صاحب نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے الفوز الکبیر میں واضح فرمایا. وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفار کے خلاف جہاد والی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کرتے تھے اور کفار کا مال غنیمت لوٹنا چونکہ جائز تھا، اس کو مسلمانوں کے خلاف اسی طرح ان کی عورتوں ان کی دولت کو مال غنیمت کے طور پر جائز سمجھتے تھے. یہ ہے خارجیوں کی حقیقت. حضور غوث اعظم اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کو خارجی یا ناصبی کرنا بذات خود رافضیت کی علامت ہے. غنیۃ الطالبین صفحہ 164، فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 74. خلفائے اربع کی خلافت کو تسلیم کرنا اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے لیے رضی اللہ عنہ یا کرم اللہ وجہہ الکریم ان جیسے استعمال کرنا، الفاظ بولنا، یہ عین سنیت ہے. باقی باریکیوں میں پڑھ کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں گرفت کر کے یہ محض بدگمانیاں اور اپنے گھڑے ہوئے قوانین ہیں. اس دور میں فتویٰ بازی کے متعلق ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ اس دور میں جن لوگوں کو خارجی قرار دیا جا رہا ہے وہ فی الواقع خارجی نہیں ہے اور نہ ہی ان جیسا عقیدہ رکھنے والوں کو اگلے علماء نے خارجی کہا ہے. اس کے برعکس جن لوگوں کو رافضی کہا جا رہا ہے وہ فی الواقع رافضی ہیں اور ان جیسا عقیدہ رکھنے والوں کو اگلے علماء نے رافضی کہا ہے. فیصلہ کیسے ہوگا؟ سابقہ کتب سے فیصلہ ہو جائے. آج کل کا یہ تقابل سرے سے ہی غلط ہے. اور مجدد الفسانی قدس سر العزیز فرماتے ہیں، اب مجدد پاک کے الفاظ ذرا غور سے سن لیجیے. آپ فرماتے ہیں ذمہ دار حضرات پر سب سے پہلے نہایت ضروری ہے کہ علماء اہل سنت و جماعت شکر اللہ سعی ان کی تحقیقات کے مطابق اپنے عقائد کو درست رکھیں، کیونکہ عاقبت کی نجات انہی بزرگوں کی بے خطا تحقیقات کی تابع داری پر موقوف ہے اور فرقہ ناجیہ بھی یہی لوگ اور ان کے تابع دار لوگ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت علیہ السلام اور ان کے اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طریق پر ہیں. ان علوم سے جو کتاب و سنت سے حاصل ہوئے ہیں وہی معتبر ہیں جو ان بزرگوں نے کتاب و سنت سے اخذ کیے ہیں اور سمجھے ہیں، کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ بھی اپنے فاسد عقائد کو کتاب و سنت سے ہی اخذ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے. بس ان کے اخذ کردہ معانی سے
ہٹ کر کسی اور معنی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ۔ جگر کو شہر فضا علمہ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت بنے۔ یہ جو میں نے جدت پاک کی عبارت پڑھی ہے، یہ مکتوب نمبر 193 ہے، 193۔ اب تک ہم نے 2 چیزیں ڈیل کی ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا۔ نمبر 1 مقدمہ صحیح مسلم کا تعارف، اور دوسری چیز جس پر ہم بحث کر چکے ہیں راویوں کی اقسام اور ان کے مراتب۔ تیسری چیز ہے سند کا ثبوت اور اس کی ضرورت۔ سند کا لفظی معنی ہے ٹیک یا سہارا یا چڑھنا، اوپر چڑھنا۔ اللہ کریم جل شانہ کہ ایک ارشاد کو امام مسلم نے سند کی ضرورت کے طور پر نقل کیا ہے۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 6 امام مسلم نے نقل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق ہمارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو۔ یہ سند کی بنیادی ضرورت کے طور پر یہ آیت اور بھی علماء نے بیان فرمائی۔ اسی طرح وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ اور وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ، یہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے۔ یہ 3 آیتیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سند کی ضرورت کے طور پر اور ضرورت کے ثبوت کے طور پر بیان فرمائی۔ اس کے بعد امام مسلم حدیثوں کی طرف آئے ہیں کہ سند کی ضرورت احادیث سے کیسے ثابت ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں امام مسلم نے نقل کی ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ حدیث امام مسلم نے تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ کثرت سے بیان کی ہے، بہت سے طرق اور اسانید اس کی بیان فرمائی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ یہ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی اور بے شمار کتابوں میں موجود ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت سارے صحابہ کرام ہیں، اور یہ حدیث درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی۔ اس کو سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص، سیدنا سلمہ، سیدنا انس بن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابن عباس، سیدنا حفص بن عاصم، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ابن عباس کا قول بطور خاص قابل بیان ہے، باقی باتیں تو میں شارٹ کر گیا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ فلما رکب الناس الصعب والذلول، جب لوگ ہر اونچی نیچی جگہ پر چڑھ نکلے، مراد ان کی یہ ہے کہ کچی پکی باتیں کرنے لگے، احادیث کا نام لے کر گھڑی ہوئی باتیں بیان کرنے لگے۔ لم ناخذ من الناس الا ما نعرفه، ہم نے لوگوں سے حدیثیں لینا اس شرط کے ساتھ چھوڑ دیا کہ ہماری تحقیق کے مطابق اور ہمارے معیار پر پوری اترے گی تو ہم لیں گے، نہیں تو ہم نہیں لیں گے۔ وقال ابن سیرین، تابعی ہیں ابن سیرین رحمہ اللہ، ان کا قول امام مسلم نے نقل کیا ہے، ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا امن تاخذون دینکم، غور کر لیا کرو تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اور عبداللہ بن مبارک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کا قول امام مسلم نے نقل کیا ہے، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سندیں نہ ہوتی، ان حدیثوں کو لیتے وقت سند کا نظام رائج نہ کیا جاتا تو جس کی مرضی ہوتی اور جو مرضی ہوتی کہتا پھرتا۔ خیر، امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس موضوع پر لمبی تفصیل سے بحث فرمائی ہے، تو اس لیے ہم نے بھی اس موضوع پر چند تصریحات پیش کی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا علی متضاء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی کنت رجلا اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا نفعنی اللہ منہ بما شاء ان ینفعنی، میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی کوئی حدیث سنتا تھا اور اس سے میں جو اللہ کو منظور ہوتا نفع حاصل کرتا تھا، ان ینفعنی بہی،
وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، جب بھی صحابہ میں سے کوئی بندہ مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتا تو میں ان سے حلف لے کر پوچھتا تھا کہ کیا تم نے واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ یہ سند کی اہمیت کے پیش نظر بات عرض کر رہا ہوں۔ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، جب وہ حلف اٹھاتے تو میں تصدیق کر دیتا۔ وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ عنہ، مگر ابو بکر صدیق نے مجھے ایک حدیث بیان کی ہے، وصدق ابو بکر، اور میں حلف کے بغیر ہی اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ قال، ان نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ جو آگے پوری حدیث ہے لیکن میں سند کے حوالے سے ان ابتدائی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 406 ہے، اور ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 1521۔ حضرت ثابت بن اسلم بنانی، یہ بہت بڑے راوی ہیں بخاری مسلم کے، انس بن مالک کے بہت بڑے شاگرد ہیں، تقریباً 40 سال انہوں نے انس بن مالک سے پڑھا ہے۔ تابعین میں بہت بڑے صوفیاء میں پہلے درجے کے صوفیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ قال علی انس بن مالک، مجھ سے انس بن مالک نے فرمایا، یا ثابت ہو، اے ثابت، خذ انی، مجھ سے علم حاصل کر لے، فإنک لن تأخذ عن احد اوثق منی، تجھے علم پڑھانے والا مجھ سے زیادہ مضبوط آدمی نہیں ملے گا۔ انی اخذتہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے۔ وأخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جبریل سے حاصل کیا ہے۔ وأخذہ جبریل عن اللہ تعالیٰ، اور جبریل نے اس کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے۔ یہ سند ترمذی شریف حدیث نمبر 3831۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بھائی ہیں حضرت ابراہیم، وہ بھی امام شافعی کی سند بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے محمد بن ادریس شافعی سے اچھی نماز پڑھ کے کسی کو نہیں دیکھا۔ امام شافعی نے مسلم بن خالد زنجی سے نماز کا طریقہ حاصل کیا، مسلم نے ابن جریج سے حاصل کیا، ابن جریج نے عطا سے حاصل کیا، عطا نے عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن زبیر نے ابو بکر صدیق سے، ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے حاصل کیا۔ یہ اگلے زمانوں کی سندیں ہیں جو ہمارے لیے سند کے سسٹم کو رائج کرنے، قبول کرنے، اس کو اہمیت دینے کے لیے بنیادی دلائل کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور بھی اس موضوع پر کافی ساری روایات موجود ہیں اور سندوں کا تذکرے ہمارے پاس موجود ہیں، میں نے اختصار سے کام لیا ہے۔ امام شافعی کی اس سند کا ذکر حلیۃ الاولیاء میں امام علامہ ابو نعیم رحمہ اللہ نے کیا ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ 274۔ میں دوبارہ متوجہ کرتا ہوں، مقدمہ سے مسلم کا تعارف ہو چکا، راویوں کی اقسام اور ان کے مراتب بیان ہو چکے، اور 30 نمبر پر سند کا ثبوت اور اس کی اہمیت اور ضرورت یہ بیان ہو چکی۔ اب چوتھی چیز ہے حدیث معنعن کی فنی حیثیت۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ حدیث معنعن جو ان سے روایت کی جائے یہ مقبول ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم سمیت تمام محدثین نے احادیث کو ان کے لفظ کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔ تو امام بخاری نے بھی ان سے جب روایت کیا تو پتہ چلتا ہے کہ امام مسلم جس محدث کا رد کر رہے ہیں وہ امام بخاری کے علاوہ کوئی اور ہے۔ اس پر ہمارے پاس اور بھی شواہد موجود ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ ایک راوی اپنے ہم عصر راوی سے حدیث لیتے وقت، غور سے سنیں، کوئی راوی اپنے ہم عصر جو اس کا ہم زمانہ راوی ہے اس سے حدیث لیتے وقت اگر اس کے اوپر والے راوی کا نام لے کر روایت کرے اور بیچ والے کو چھوڑ دے، بشرطے کہ اس سے اوپر والے سے بھی اس کی ملاقات ثابت ہو، تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اور امام مسلم نے اس کی 4 مثالیں پیش کی ہیں، جیسے ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن دینار حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، اور دوسری جگہ اسی حدیث کو روایت کرتے وقت حضرت عمر بن دینار نے اپنے اور حضرت جابر کے درمیان حضرت محمد بن علی جن امام باقر رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی لیا ہے۔ تو کہیں امام باقر کا نام لے رہے ہیں، کہیں امام باقر کا نام نہیں لے رہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر بن دینار نے حضرت جابر کا زمانہ پایا ہے ڈائریکٹ، ان کا زمانہ بھی
پایا ہے تو ان کی آپس میں ملاقات چونکہ ممکن تھی، لہذا اس امکان کو اہمیت دیتے ہوئے امام مسلم کہتے ہیں کہ ان کا ایسا ارسال بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کی ایک اور مثال لیجیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا یہ تو شک و شبہ سے بالا ہے، ہر کوئی مانتا ہے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند حدیثیں براہ راست روایت کی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی ہزاروں احادیث جن کے وہ راوی ہیں اور کثیر التعداد احادیث کے راوی ہیں، تو انہوں نے یہ باقی ساری حدیثیں دوسرے صحابہ سے لی، اور ان روایات کو پیش کرتے وقت بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صحابی کا نام نہیں لیتے اور کہیں صحابی کا نام لیتے ہیں، جیسے حدیث بخاری میں حدیث نمبر 5 ہے، تو آپ صحابی کا نام لیے بغیر سورۃ قیامت کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنی مبارک زبان کو حرکت دیتے تھے تاکہ قرآن کو یاد کر سکیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ ابن عباس خود اس کے عینی شاہد نہیں تھے، کسی اور صحابی سے لے رہے ہیں لیکن صحابی کا نام نہیں لے رہے، تو صحابی کا بیچ والے صحابی کو ذکر نہ کرنا کوئی حرج نہیں۔ یہ امام مسلم نے مقدمہ کے صفحہ نمبر 23 جو پاکستان کا چھپا ہو، صفحہ نمبر 23 اور 24 پر اس کی 16 مثالیں بیان کی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کبھی صحابی کا نام لیتے بھی ہیں، جیسے بخاری کی حدیث نمبر 581 ہے، اس میں سیدنا فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حدثنی رجال مردیون، مجھے میری پسند کے مردوں نے حدیث بتائی، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عمر، ان میں میرا سب سے پسندیدہ استاد عمر فاروق ہے۔ تو یہاں صحابی کا نام لیا ہے، بلکہ بہت سارے صحابہ کا نام لیا ہے، آگے تب حدیث کا متن آتا ہے، لیکن یہ بنیادی الفاظ دکھانا اس وقت ہمارا مقصود ہے۔ کبھی ایسے صحابی سے بھی روایت لی جا سکتی ہے جو اپنے کفر کے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے اور صحابی ہوئے، تو ان کا اس زمانے کا کوئی واقعہ بیان کرنا یہ بھی بالکل معتبر ہوگا۔ جیسے بخاری شریف میں حدیث نمبر 7 ہے، جس کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ہرقل اصل لفظ ہے، تو اس کے دربار میں کیا کیا گفتگو ہوئی، ہرقل نے کیا کیا سوال کیے اور ابو سفیان نے اس کے کیا کیا جواب دیے، وہ 10 سوال تھے اور 10 جواب ہیں، بڑی دلچسپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت سے لبریز حدیث ہے، لیکن یہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کی بات کرتے ہیں جب وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 7 ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی صحابی اپنے کفر کے زمانے کی کوئی بات مسلمان ہونے کے بعد روایت کریں تو یقیناً معتبر ہوگی، جیسے اور بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری میں حدیث نمبر 1360 اور مسلم میں حدیث نمبر 133 اور نسائی میں حدیث نمبر 2034۔ مسیب ہیں، اس وقت مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہونے کے بعد روایت کرتے ہیں، تو وہ روایت بھی ابو سفیان کی روایت کی طرح اور دیگر ایسی روایات کی طرح معتبر مانی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کسی راوی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو لیکن روایت کرتے وقت درمیان میں کسی صحابی کا حوالہ دیتے ہوں، تو اب ان کی ملاقات اس صحابی کے ساتھ ثابت نہ بھی ہو تو اس کی حدیث کو مسند تسلیم کیا جائے گا، اس میں انقطاع یا ارسال نہیں کہا جائے گا۔ جیسے قیس بن ابی حازم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے لیکن روایت کرتے وقت بیچ میں ابو مسعود انصاری کا نام دیتے ہیں، اب ایسی حدیث بالکل درست ہوگی۔ ہاں، یہ معنن حدیث کے بارے میں بہت اہم بات جو امام مسلم نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مدلس آدمی ان کہہ کر حدیث کو روایت کرے تو اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اب معنن حدیث یا ان کہہ کے روایت کی گئی حدیث یہ تو آسان لفظ ہے، مدلس کون ہوتا ہے کہ مدلس کی معنن حدیث
معتبر نہیں ہوگی۔ مدلس وہ ہوتا ہے جو ارسال کرے اور ارسال کرتے وقت ایسا لفظ استعمال کرے جس سے ارسال پوشیدہ ہو جائے، اس طریقے سے ڈنڈی مار کے بات کرے کہ سننے والے کو یہ باور کرا دے کہ جیسے اس نے خود سنی تھی، حالانکہ بیچ میں کوئی راوی موجود ہے، یعنی سماع کا احتمال ظاہر ہو رہا، ایسی اٹکل کرے تو ایسے راوی کو مدلس کہا جاتا ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے کمزور استاد کو بیچ میں سے چھپا کر استاد کے استاد کا نام لے کر روایت کرے، تو عیب چھپانے کے سارے حربے تدلیس کہلاتے ہیں۔ جیسے ان فلان قال فلان، اب قال فلان میں یہ صراحت وہ نہیں کر رہا کہ میں نے خود سنا، تو اس کے اندر چونکہ پوشیدگی کا امکان اور واضح طریقہ واردات موجود ہے، لہذا ایسے راوی کو مدلس کہا جائے۔ تدلیس کا لفظ معنی ہے عیب چھپانا، اس سے ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ عیب چھپانے کا طریقہ کچھ بھی، ایک سے زیادہ طریقے علماء نے تدلیس کے لکھے ہیں، میں نے آسان دو طریقے بتائے۔ تو تدلیس کا لفظ معنی ہے عیب چھپانا۔ کہا جاتا ہے دلس البائع، چیز بیچنے والے نے اپنی مبی یعنی بیچی جانے والی چیز کا عیب چھپایا، یہ تدلیس کا لفظی معنی۔ اب تک ہم نے 4 چیزیں پڑھ لی، معذرت کے ساتھ میں بار بار آپ کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ریپیٹ کرتا رہتا ہوں۔ مقدمہ صحیح مسلم کا تعارف بھی ہو گیا، راویوں کی اقسام اور ان کے مراتب بھی ہو گئے، سند کا ثبوت اور اس کی ضرورت و اہمیت بھی ہو گئی، اور حدیث معن کی فنی حیثیت یہ بھی ہوگی۔ اب آخری پوائنٹ ہے ہمارا، من گھڑت احادیث پھیلانے والوں کی مختلف اقسام۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ کے صفحہ نمبر 5 اور 23 پر محدثین کے لیے اہل الحدیث کا لفظ استعمال فرمایا۔ اہل حدیث کسی مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ علم حدیث کے ماہرین کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی مقدمہ کے صفحہ نمبر 11 پر آپ صاف لکھتے ہیں کہ عن ابن سیرین قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، پہلے تک لوگ سند کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، جب فتنے پھیل گئے تو علماء نے شرط لگائی کہ بتاؤ ہمیں کہ تمہارے رجال کون ہیں، راوی کون ہے۔ فینظر الی اہل سنت، یہ وہ لفظ ہے جس وقت دکھانا، یہ عبارت پڑھ کے بتانا مقصود ہے، تو دیکھا جائے گا، فینظر الی اہل سنت، دیکھا جائے گا اہل سنت کی طرف، فیؤخذ حدیثہم، اور ان کی فیؤخذ حدیثہم، ان کی حدیث لی جائے گی۔ وینظر الی اہل البدع، اور اہل بدعت کی طرف بھی دیکھا جائے گا، فلا یؤخذ حدیثہم، فلا یؤخذ حدیثہم، ان کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ تو اہل سنت کی حدیث لی جائے گی، اہل بدعت کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ اہل بدعت کوئی بھی ہوں، جبری ہوں، قدری ہوں، رافضی ہوں، خارجی ہوں، اہل سنت کے مقابلے پر اہل بدعت کا لفظ بول کر اہل بدعت تمام کے تمام غیر معتبر ٹھہرا دیے اور اہل سنت کو معتبر قرار دیا، اور یہ اشارہ بھی دے دیا کہ خود امام مسلم اہل سنت ہیں، اور اہل حدیث پھر کیا ہے، وہ ان کا مصروفیت ہے، وہ ایک فن ہے جس کے اندر ان کو مہارت حاصل۔ اب من گھڑت احادیث پھیلانے والوں کی مختلف اقسام جو ہم نے اس وقت چھیڑی ہیں، ان میں پہلی قسم ہے حدیث گھڑنے والے روافظ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فی آخر الزمان ناس من امتی، آخری زمانے میں میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے یحدثونکم بما لا تسمعوا بہ، تمہیں ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ فإیاکم وإیاہم، ان سے بچ کے رہنا تم پر لازم ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے مقدمہ میں حدیث نمبر 15 اور 16 دو جگہ پر موجود۔ امام مسلم نے مقدمہ کے صفحہ نمبر 14 اور 15 پر یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ ان ابراہیم، حضرت ابراہیم نخعی کی بات کر رہے ہیں، ان الحارث قال، حارث نے کہا،
تعلمت القرآن فی 3 سنین، میں نے قرآن 3 سال میں پڑھا ہے، والوحی فی 2 اور وحی 2 سالوں میں پڑھی ہے، او قال الوحی فی 3 سنین والقرآن فی 2، یا شاید اس کے برعکس کہا کہ وحی 3 سال میں اور قرآن 2 سال میں پڑھا۔ تو یہ جو حارث تھا، اس کے بارے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ رافضی تھا اور وحی اور قرآن میں فرق کرتا تھا، اور وہی اس کو کہتا تھا جو اہل بیت کے پاس کوئی خاص مخصوص قسم کا پوشیدہ علم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا نخواستہ کسی اور کو نہ دیا۔ اس کے بعد امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند واقعات نقل کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن عباس کے سامنے کسی نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے اور فتوے تحریری طور پر پیش کیے۔ ابن عباس پڑھتے جاتے تھے، ورق پلٹتے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے واللہ ما قضا بہذا علی الا ان یکون ضل، اللہ کی قسم یہ علی کے فیصلے نہیں ہیں، یہ تو کسی اور آدمی کے فیصلے جو گمراہ تھا۔ یہ حدیث نمبر 23 ہے مقدمے کے اندر۔ اور آگے لکھتے ہیں وقال رجل من اصحاب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ایک آدمی نے کہا قاتلہم اللہ ای علم افسدو، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کرے، ان لوگوں نے کتنے حسین علم کو فسادی کر دیا ہے، ملاوٹ کر دی ہے اس نے۔ یہ امام مسلم نے مقدمے میں حدیث نمبر 25 نقل کی۔ آگے امام مسلم لکھتے ہیں قال المغیرۃ لم یکن یصدق علی علی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب باتوں کو بالکل مانا نہیں جاتا تھا، فی الحدیث عنہ، ان سے حدیث لیتے وقت، الا من اصحاب عبداللہ بن مسعود، سوائے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرتضیٰ کریم رضی اللہ عنہ سے پہلے کوفہ میں استاد رہ چکے تھے اور سالہ سال تک وہاں پر پڑھایا تھا، تو علی مرتضیٰ کا جو علم ابن مسعود کے شاگردوں کے پاس تھا اس کے سوا کسی اور روایت کی تصدیق نہیں کی جاتی تھی۔ امام مسلم نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ کان الناس یحملون من جابر الجعفی الجوفی، جابر جوفی سے بھی کچھ لوگ پہلے روایتیں لے لیتے تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا قبل ان یظہر الایمان بالرجع، لیکن جب اس نے یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادلوں میں چلے گئے ہیں اور دوبارہ واپس آئیں گے، رجعت کا عقیدہ جب اس نے ظاہر کیا تو لوگوں نے اس سے حدیث لینا چھوڑ دی۔ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے کہا کرتے تھے، امام مسلم لکھتے ہیں کہ قال ابن مبارک لا رؤوس الناس، سر عام کہا کرتے تھے کیا دعو حدیث عمر بن ثابت فإنه كان يسب السلف، عمر بن ثابت کے حدیثیں ترک کر دو، یہ اگلے بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو یہ اگلے بزرگوں کو برا بھلا کیا کہتا تھا؟ وہ اس کا عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے سوائے 5 کے معاذ اللہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ شخص گالیاں بھی دیتا تھا اور علی کرم اللہ وجہہ کو شیخین پر ترجیح دیتا تھا۔ امام مسلم نے اس کے ان معائب کے پیش نظر ابن مبارک کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ انہ کان یسب السلف۔ یہ تھی موضوع احادیث بیان کرنے والے یا تیار کرنے والے لوگوں کی پہلی قسم یعنی روافض۔ دوسری قسم ہے نیک لوگوں کی سادگی۔ یہ امام مسلم نے بڑی اہم بات کی ہے اور اس بات کو امام نووی نے تقریب النووی کے اندر بھی اور امام سیوطی نے تدریب الراوی کے اندر بھی بیان فرمایا۔ امام مسلم یہاں پر لکھتے ہیں کہ قال محمد بن یحییٰ، محمد بن یحییٰ نے فرمایا لم تر اہل الخیر فی شیء اکذب منہم فی الحدیث، کہ تم دیکھ لو گے کہ اہل خیر یعنی نیک لوگوں نے جو حدیثیں پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ان جیسا کردار بھی کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ ایک بہت بڑا اس دور کا بھی امتحان ہے۔ اس کی شرح میں یہ جو محمد بن یحییٰ کا قول امام مسلم نے خود نقل کیا ہے، تو شرح کرتے وقت امام مسلم نے خود اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ یجری علی لسانہم الکذب، ان کی زبانوں پر جھوٹ جاری ہو جاتا تھا، بلا یتعمدون الکذب، اور جھوٹ کا ارادہ نہیں کرتے تھے، چونکہ نیک ہوتے تھے
لیکن جھوٹ ان کی زبان سے جاری ہو جاتا تھا۔ امام مسلم نے مقدمہ کے صفحہ نمبر 20 پر ایک جلیل القدر صوفی بزرگ فرقد سبخی رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اور ایوب تابعی کا قول فرقد کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ان فرقدن لیس صاحب حدیث، فرقد حدیث کا اہل نہیں تھا، بڑا ہولہ اور معتاد سا لفظ لکھا ہے، کوئی زیادہ ان کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا، لیکن ایک افسوسناک بات احتیاط کے ساتھ ضرور کر دی ہے کہ نیک ہونا ایک الگ بات ہے۔ فرقد سبخی کا تذکرہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ بڑے ادب و احترام سے کرتے ہیں، حسن بصری کا ہم اثر تھے، لیکن حدیث کا علم ایک اور چیز ہے۔ اب حسن بصری بھی محدث ہیں، صوفی ہیں، لیکن ان کی حدیث معتبر ہے۔ امام سیوطی نے وہ جو میں نے بتایا کہ تدریب الراوی میں ایسی باتیں لکھی، وہاں سے بھی میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یحییٰ بن قطان نے فرمایا ما رأیت الکذب فی احد اکثر منہ فی من ینسب الی الخیر، میں نے سب سے زیادہ جھوٹ پھیلاتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں لوگ نیک سمجھتے ہیں۔ آج کل کا ماحول ذہن میں رکھ لینا، یہ تدریب الراوی کا صفحہ نمبر 282۔ اصل میں صوفیاء پر حسن ظن کا غلبہ ہوتا ہے، اور فضائل اعمال پر احادیث بیان کرنے میں احتیاط بعض اوقات نہیں ہوتی، اور ان میں سے کچھ لوگ فن حدیث کے بھی کم ماہر ہوتے ہیں، اپنے مشاغل کا غلبہ ہوتا ہے، اور ان کے افسوسناک بات کرنے لگا ہوں کہ ان میں سے بعض بزرگوں کے بہت سارے مرید بھی اپنے شیخ کے بارے میں بڑے غالی ہوتے ہیں، تو جو ان کی زبانیں عالی شان سے صادر ہو جائے وہ ان کے لیے حرف آخر ہوتا ہے، پوری امت چیختی رہ جائے، انہوں نے کہنا بس میرے شیخ نے فرما دیا۔ تو یہ اہل علم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، ایک طرف بزرگوں کا احترام محفوظ رکھنا ہے، دوسری طرف ان کی بات کو تسلیم بھی نہیں کرنا، تیسری طرف ان کے غالی مریدوں سے بھی اپنی جان بچا کے رہنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی کچی پکی باتیں اور موضوع احادیث پھیل جاتی ہیں، اور بعض اوقات لوگوں سے زبردستی منوائی بھی جاتی۔ آگے امام مسلم رحمہ اللہ ابن مبارک کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ لو خیرت بین ان ادخل الجنۃ، میں خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن محرر کے بارے میں سنا تھا کہ بہت بڑے ولی ہیں، اور اگر مجھے چوائس دیا جاتا کہ پہلے جنت میں جانا ہے یا عبداللہ بن محرر سے ملنا ہے، تو میں کہتا کہ میں نے عبداللہ بن محرر سے پہلے ملنا ہے، جنت میں ضرور جاؤں گا لیکن بعد میں جاؤں گا۔ لیکن جب میں ان سے ملا فلما رأیتہ، اور ان کو میں نے حدیثیں بیان کرتے ہوئے سنا، جو وہ گھڑی ہوئی بیان کرتے تھے، منکرات بیان کرتے تھے، پہلے اسی ہستی عبداللہ بن محرر کا نام آپ پہلے پڑھ کے آئے ہیں، منکر حدیثوں کے راویوں کے زمانے۔ تو یہاں ابن مبارک فرماتے ہیں جب میں ان سے ملا اور ان کا حال دیکھا، علمی معیار دیکھا، تو کانا بہرۃ احب الی منہ، تو اس کے بعد بکری کی مینگنی میرے لیے اس شخص سے زیادہ قیمتی ہے، اس شخص کی ویلیو میرے نزدیک بکری کی مینگن کے برابر بھی نہ رہی۔ یہ قول نمبر 97 ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے جس سے یہ من گھڑت حدیثیں پھیلتی ہیں۔ حضرت قاسم ایک بہت بڑے ولی اور فقیہ گزرے ہیں، ان سے کسی بندے نے کہا کہ قبیح علی مصر کا عظیم، قبیح علی مصر کا عظیم، آپ جیسے بندے کے لیے بڑی عظیم قباحت ہے، ان تسأل عن شیء من امر ھذا الدین فلا یوجد عندک من علم ولا مخرج، کہ آپ جیسے علمی بندے سے کوئی علمی سوال پوچھا جائے تو آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہو یا نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو یہ بڑی عجیب سی بات، آپ جیسے ہستی کو یہ زیب نہیں دیتا، آپ کی شان کے لائق نہیں۔ وَأَنْتَ ابن امام ہدن ابی بکر و عمر، حالانکہ آپ ہدایت کے دو اماموں کے بیٹے ہو، ابو بکر اور عمر۔ وہ ان کے بیٹے اس طرح تھے کہ یہ قاسم ہے، قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، یہ ان کا ددیالی نسب، اور والدہ صاحبہ کی طرف سے انہی قاسم کی والدہ قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی ہے،
تو صدیق اکبر ان کے ننیالی دادا ہوئے اور فاروق اعظم ان کے ددیالی دادا ہوئے. تو یہ المفہم جو امام قرطبی کی شرح ہے مسلم کی، اس میں جلد نمبر اول صفحہ 127 پر بات رکھی. آپ جیسے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا. اب وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اقبح من ذالک عند من عقل عن اللہ، جس کو اللہ نے تھوڑی بھی عقل دی ہے نا، اس کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس سے بڑی کبھی بات یہ ہے ان اقول بغیر علم او آخذ من غیر سکر. اس سے زیادہ خطرناک اور کبھی گندی بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر فتویٰ ڈال دوں یا کسی غیر ثقہ آدمی سے حدیث قبول کروں. یہ من گھڑت احادیث پھیلانے والوں میں دو طبقے آپ نے دیکھ لیے. تیسرا طبقہ ہے شاباش کے بھوکے پیشہ ور خطیب. یہ امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ قال ایوب لرجل، ایوب ایک دلیل قدر تابعی ہے. انہوں نے ایک آدمی سے کہا بلغنی انک لزمت امرا، مجھے بات پہنچی ہے کہ آپ آج کل امر کا ساتھ دے رہے ہو، اس کے پاس آنا جانا رکھا ہوا ہے. قال نعم یا ابا بکر، انہوں نے کہا ہاں اے ابو بکر. وہ سائل جو تھا اس کا وہ ابو بکر اس کی کنیت تھی. انہو یجیعنا باشیاء غرائب. اب ایوب تابعی کو وہ بندہ جواب دے رہا ہے کہ یہ جو امر جس کا آپ کہہ رہے ہو کہ میرا اس کے پاس آنا جانا ہے، میں اس کے پاس اس لیے زیادہ آ جا رہا ہوں، یہ بڑی عجیب اور غریب روایتیں ہمیں سنا رہا ہے آج کل. قال ایوب نے اس کو جواب دیا انما نفر من تلک الغرائب، ہم انہی عجیب و غریب روایتوں سے بھاگتے ہیں، ہم فرار کرتے ہیں ان باتوں سے. یہ وہ بات ہے جو خطیبوں کے اوپر تنقید کرتے ہوئے امام مسلم نے نقل فرمائی. یہ قول نمبر 76. امام مسلم آگے لکھتے ہیں قال ابو داؤد الطیالسی، امام ابو داؤد طیالسی جو مسند ابی داؤد طیالسی کے مصنف ہیں، انہوں نے فرمایا لقیت انا و عبد الرحمن بن مہدی، میں اور عبد الرحمن بن مہدی ملے. کس سے ملے؟ زیاد بن میمون، زیاد بن میمون سے ملے. فقلنا له، ہم نے اس سے سوال کیا هذه الاحاديث التي ترويها عن انس، یہ جو حدیثیں آپ انس بن مالک سے روایت کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان میں صدق بھی ہے کہ کوئی نہ؟ اچھا. فقال، زیاد بن میمون نے جواب دیا ارأیتما رجلا یذنب فیتوب الیس اللہ یتوب علیہ، آپ کا کیا خیال ہے ایک بندہ غلطی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا؟ مطلب کیا تھا؟ زیاد کہہ رہے ہیں کہ میں انس بن مالک سے جھوٹ بول کر ان کا نام لے کر روایتیں بیان کرتا رہا ہوں، لیکن میں نے توبہ کر لی ہے، کیا آپ کا کیا حالت اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا؟ تو قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں توبہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، توبہ قبول فرماتا ہے. قال ما سمعت من انس من ذا قلیلا ولا کثیر، جتنے میں نے روایتیں بیان کی ان میں سے نہ تھوڑی نہ زیادہ میں نے کچھ بھی انس بن مالک سے نہیں لی، میں نے ان سے کچھ بھی نہیں سنا. ان کانا لا یعلم الناس فانتما لا تعلمان، اگر لوگوں کو نہیں پتا تو آپ دونوں کو بھی نہیں پتا کہ میری انس بن مالک سے ملاقات ہی کوئی نہیں. انی لم الق انس، میں انس سے نہیں ملا. یہ قول نمبر 83 مقدمے کے اندر. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں، یہی ابو داؤد تیار سے اس واقعے کے بعد فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں فبلغنا بعد انه یروی، ہمیں بعد میں اطلاع ملی کہ یہ بندہ پھر انس بن مالک کا نام لے کر حدیثیں روایت کر رہا ہے. فاتیناہ، ہم پھر اس کے پاس پہنچ گئے. انا و عبد الرحمن، میں بھی تھا اور وہی پہلے والے عبد الرحمن بن مہدی میرے ساتھ تھے. ہم جب گئے تو فقال اتوب، کہنے لگا میں پھر توبہ کرتا ہوں. ثم کان بعد یحدث، اس کے بعد پھر وہی حرکت انس بن مالک سے حدیث روایت کر رہا ہے. فترکناہ، ہم نے اسے ترک کر دیا. اب ترک کرنے کے دو معنی ہیں. ترک کرنے کے ایک معنی ہے کہ ہم سے اس پر اعتماد کرنا ترک کر دیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ اتمام حجت ہو چکا، اب مار پٹائی تھوڑی کرنی تھی. یہاں ذرا آپ بھی غور فرما لیجیے. ہمارے زمانے کے بعض خطیب آپ نے دیکھا ہوگا اپنی غلطی پر توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ کو توڑتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں،
پھر توبہ کو توڑتے ہیں، اور اس بارے میں وہ مشہور ہیں، آپ میں سے بہت لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ بعض خطیب بالکل گھڑی ہوئی حدیث بیان کرتے ہیں، یہ ایک نیا پوائنٹ ہے، حدیث بالکل گھڑی ہوئی بیان کرتا، جیسے وہ سیدنا فاروق اعظم کے اپنی قبر میں اہل بیت کا رقعہ رکھوانے کی وصیت کرنے والی حدیث بالکل من گھڑت بیان کر دیتے ہیں، جس کا وجود ہی کوئی ہوتا، یا بعض اوقات حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن اس کے الفاظ میں گڑبڑ کر دیتے، جیسے جنگ احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں کو للکارنے والی حدیث، کافروں نے کہا تھا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام کو، آپ ان کو جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر 339 ہے۔ اس حدیث کو ایسے ہی لوگوں سے جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے، ان کو اسٹیجوں پر بیان کرتے ہوئے دیکھو گے تو اس کے اندر وہ جو مرچ مسالہ لگاتے ہیں یا الفاظ آگے پیچھے کرتے ہیں، آپ حیران رہ جاؤ۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث کی شرح کرتے وقت گل کھلاتے ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خصائص جن حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں ان کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ لوگ عام طور پر متہم بالرفض ہوتے بھی ہیں، لوگ ان پر یہ لفظ بولتے اور کستے بھی ہیں۔ اللہ کریم ایسے جاہلوں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے خطیب سیرت النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفا یابی کے لیے منت مانگنے والی حدیث، یہ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 7 کے تحت ملتی ہے، اور اسی طرح المودت فی القربہ کی تشریح، یہ آیت سورۃ شورا کی آیت نمبر 23 ہے۔ ان دونوں مقامات پر آپ عام خطبہ کے خطابات سنیں تو وہاں کچھ اور ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کم از کم حضور ضیاء الامت علیہ رحمت کی تفسیر ضیاء القرآن کو ان مقامات پر کھول کے پڑھ لیں تو میں شکریہ کا سلام پیش کروں گا، بڑی مہربانی ہوگی، ضرور پڑھ لیجیے۔ آخری پوائنٹ رہ گیا جی، موضوع حدیث روایت کرنے والوں میں بہت بڑا کردار زیادہ کتابیں اور زیادہ احادیث لکھنے کے شائقین، یہ امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ امام مسلم لکھتے ہیں کہ وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الاحاديث الضعاف والاسانيد المجهوله يعتد بروايتها بعد معرفه بما فيها من التوهم والضعف الا ان الذي جعله على روايتها والاعتداد بها اراده التكسير بذلك عند العوام، کچی پکی باتوں پر اعتماد کر کے ضعیف اور موضوع حدیثوں کا ذخیرہ بیان کر کے اور لکھ کے جمع کر کے امت کے سامنے رکھ دینے میں ان لوگوں کا مشن اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ارادۃ التکثیر بذالک عند العوام، کثرت سے حدیثیں روایت کرنے والا اور بیان کرنے والا محدث کہلانے کا شوق عند العوام، عوام کے نزدیک، بل ان یقال، اور تاکہ یہ لوگ کہیں، میرے بارے میں کہا جائے کہ ما اکثر ما جمع فلان من الحدیث والف من العدد، کیا شان ہے، کتنی زیادہ حدیثیں جمع کر دی ہیں فلاں صاحب نے اور کتنی زیادہ کتابیں لکھ دی ہیں اس دور میں، یہ امام مسلم کے الفاظ۔ ومن ذهب في العلم هذا المذهب، جو علم کے میدان میں اس راستے کے چل نکلا، وسلک هذا الطریق، اور اس طریقے کو اختیار کیا، فلا نصیب له فیہ، اس کا علم سے کوئی نصیب نہیں، علم کے بارے میں بد نصیب ہے۔ وکان بن یسمى جاہلا اولا من ان ينسب الى العلم، ایسے بندے کو عالم کہنے کے بجائے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں، یہ لوگ حدیثوں پر حملہ آور اس لیے ہوتے ہیں، جو حدیث کے منکرین وغیرہ ہیں یا اور اس قسم کے لوگ، کہ قرآن مجید میں تعریف ان کے لیے ممکن نہیں، قرآن بچے کو یاد، قرآن کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے، فقہ پر انہیں دسترس حاصل نہیں ہوتی، فقہ
مشکل موضوع ہے، جبکہ احادیث کو وضع کرنا یا موضوع احادیث کو اختیار کرنا نسبتاً آسان ہے۔ اسی لیے مستشرقین نے بھی اسلام پر تنقید کا راستہ حدیث کو بنایا۔ امام مسلم نے ایسے لوگوں کو مقدمہ کے صفحہ نمبر 21 پر منتحل حدیث، حدیث کا ڈھونگ رچانے والے قرار دیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 21 ہے امام مسلم کا مقدمے کا، اور فرمایا کہ ان کا نام لے کر بیان کرنا تو جائز تو ہے، لیکن میرے نزدیک ایسے لوگوں کا نام نہ لینا ان کو زندہ دفن کرنے اور ان کے نام کو مٹانے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ جیسا حضور الامت رحمۃ اللہ کا میں نے قول پڑھا کہ آپ اپنے مخالف کا نام لے کر رد کرنے کو اس کو اپنے سر کے اوپر چڑھانے کے مترادف قرار دیتے تھے۔ یہ محتاط علماء، ذمہ دار علماء اور دور اندیش علماء کا رویہ رہا ہے۔ آخر میں 5 چیزیں پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح بات ذہن نشین ہو جائے۔ ہم نے 5 چیزیں پڑھی۔ مقدمہ صحیح مسلم کا تعارف، نمبر 2 راویوں کی اقسام اور ان کے مراتب، نمبر 3 سند کا ثبوت اور اس کی ضرورت، نمبر 4 حدیث معنعن کی فنی حیثیت، نمبر 5 من گھڑت احادیث پھیلانے والوں کی مختلف اقسام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔